الحمدللہ اس منبر سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بات سنتے رہتے ہیں ہمہ وقت۔ آج کی نشست میں انہی باتوں کا خلاصہ عنوانات کے تحت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جنہیں یاد کرنا بھی آسان، یاد رکھنا بھی آسان، سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان۔ کئی دفعہ آپ سے بات ہو چکی اس حوالے سے۔ توحید کیا ہے، عبادات کیا ہیں، اسلام میں شفاعت کا تصور کیا ہے، ہدایت آتی کیسی ہے اور جاتی کیسی، یہ آج کی اس نشست میں انتہائی اختصار کے ساتھ بات کروں گا، وگرنہ ہر موضوع ایک طویل بلکہ کئی طویل نشستوں کا تقاضا کرتا ہے۔ باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی توحید اور اللہ کی اطاعت، اور اس حقیقت کا پتہ ہمیں قرآن کریم سے چلتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ انبیاء کے نزول کا مقصد بھی یہی، امام الانبیاء کی آمد اور بعثت کا مقصد بھی یہی، لا الہ الا اللہ۔ اسی لا الہ کو سمجھانے کے لیے، اسی الحمدللہ کو سمجھانے کے لیے اہل علم نے مختلف عنوانات کے تحت بات کی ہے۔ توحید کو مختلف اقسام میں تقسیم کر دیتے ہیں، ورنہ توحید اپنی حقیقت میں تو اکائی ہے، لیکن سمجھانے کے حوالے سے عنوانات میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ توحید کی جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے توحید فی الذات، ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے توحید۔ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ ایک ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، وگرنہ جو گنتی ہوتی 1 2 3 یہ تو مخلوق پہ فٹ آتی ہے۔ یہ عقائد کی بات ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، عوام الناس کے لیے اتنا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ایک سے مراد یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید فی ذات، اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، اور توحید فی ذات اس میں مشرکین مکہ کا کوئی اختلاف نہیں تھا مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اکیلا ہی سمجھتے تھے۔ دور جاہلیت کے مشرکین توحید فی ذات میں شرک نہیں کرتے تھے۔ آج کے جدید سائنٹسٹ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں وہ اس میں شرک کرتے ہیں، انہوں نے انرجی کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، جو حضرت علی کو خدا سمجھتے ہیں وہ اسی میں شرک کرتے ہیں، کہتے کائنات کو انرجی چلا رہی ہے۔ لیکن مشرکین مکہ توحید فی ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور جو ذات میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس شرک کو شرک فی ذات کہتے ہیں، اور اس مشرک کو مشرک فی ذات کہتے ہیں جو ذات کے بارے میں شرک کرتا ہے۔ یہ حد سے زیادہ انہونا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 2 سربراہ بیک وقت ایک گھر کو چلانا نہیں سکتے تو پوری کائنات کیسے چلا سکتے ہیں؟ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ تو مشرکین مکہ کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ توحید فی ذات، اس کے مقابلے میں شرک فی ذات۔ جو اللہ تعالیٰ کو ذات میں اکیلا سمجھتا ہے وہ توحید فی ذات کا قائل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں شریک کرتا ہے، کسی کو خدا ٹھہرا دیتا ہے خدا کے مقابلے میں، وہ شرک فی ذات کا مرتکب ہوتا ہے۔ توحید کی دوسری قسم توحید فی الخالقیت ہے۔ خالقیت میں توحید، اللہ کو خالق سمجھنے میں توحید۔ حیرت کی بات ہے توحید کے اس دوسرے درجے میں بھی مشرکین مکہ کا مسلمانوں سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ اللہ ہی کو خالق سمجھتے تھے۔
اللہ ہی کو مالک سمجھتے تھے، اللہ ہی کو رازق سمجھتے تھے. اور یہ قرآن گواہی دیتا ہے. میرے نبی ذرا آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے رزق کی برسات تم پہ کون برساتا ہے؟ آگے پوری آیت ہے، آخر میں اللہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے یہ سارے کام. اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو خالق سمجھے تو اس شرک کو شرک فی الخالقیت کہتے ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مجھے بیٹا بنا کے دے سکتا ہے، تخلیق کا عنصر ضرور ہونا چاہیے، پھر ہی شرک فی الخالقیت آئے گی. لا الہ الا اللہ. یہ ہے توحید فی الخالقیت. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو خالق سمجھے تو یہ شرک فی الخالقیت. توحید کے ان دونوں درجوں میں مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اختلاف نہ تھا. توحید کی تیسری قسم توحید فی التصرف والتدبیر، تصرف کرنا، تدبیر کرنا، کائنات کو چلانا. اس میں جو اللہ ہی کو سمجھے کہ سب کچھ کرنے والی اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کرتا. وہ چاہے تو مدد کرے، چاہے تو نہ کرے، چاہے بیٹا دے چاہے نہ دے، چاہے تخت سلطنت پر بٹھائے چاہے نہ بٹھائے. یہ اس کی مرضی ہے. یہ ہے توحید فی التصرف والتدبیر. اور اسی میں مشرکین مکہ کو ٹھوکر لگی، اور اسی میں انسانوں کی اکثریت کو ٹھوکر لگی. انہوں نے اللہ کو دنیا کے حکمران پر قیاس کر ڈالا. جیسے دنیا کے حکمران کے پاس کی پارز ہوتی ہیں، وہ چھوٹے اختیارات اپنے چھوٹوں کو منتقل کر دیتا ہے. اس حوالے سے ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتا، بس تھوڑی بہت نگرانی کر لیتا ہے، لیکن اختیارات شفٹ کر دیتا ہے، پارز کو شفٹ کر دیتا ہے. انسانیت کو یہاں جا کے ٹھوکر لگی. انہوں کا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، بڑے بڑے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے کام اور چھوٹے اختیارات کو شفٹ کر دیا. بسم اللہ. اب جو اس میں یہ سمجھے کہ سارے چھوٹے بڑے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو وہ توحید فی التصرف والتدبیر کا قائل ہوگا. اور جو کہے گا نہیں، کچھ کام اللہ نے کسی اور کو بھی دے دیے ہیں، اب جن کو دیے ہیں وہ خود مختار ہیں، وہ چاہیں کسی کے ساتھ بھلا کریں چاہے کسی کے ساتھ برا کریں، بھلا کریں نہ کریں. یہ شرک فی التصرف والتدبیر. انسانوں کی اکثریت کو یہاں جا کے ٹھوکر لگی. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی کی مخلوق سے عزت مانگنی شروع کر دی، دولت مانگنی شروع کر دی، اولاد مانگنی شروع کر دی، اقتدار مانگنا شروع کر دیا. قسمت کو کھڑا کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چلے گئے اور سمجھ لیا اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ دے تو میری قسمت ٹھیک ہوگی، یہ نہ دے تو میری قسمت خراب ہوگی. یہ ہے توحید فی یہ ہے شرک فی التصرف و تدبیر.
اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. چھوٹے بڑے کام آپ نے سب اللہ ہی سے مانگنا ہے. یہیں جا کے ٹھوکر لگی بندے کو. شرک یہاں سے، شرک کا آغاز توحید کی اس تیسری قسم سے ہوا، اور توحید کی چوتھی قسم توحید فی العبادت ہے یا توحید فی العبودیت ہے. عبادت میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا کہ عبادت کا مستحق اللہ، تمام عبادات کا. جو عبادت میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ شرک فی العبادت کا مرتکب ہوتا ہے. اور عجیب بات ہے، توحید کی چوتھی قسم میں شرک وہی کرتا ہے جس کو تیسری قسم میں ٹھوکر لگی ہوتی ہے. کیوں؟ عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت خوشامد کا نام ہے. عبادت کسی کو منوانے کا نام ہے. عبادت کسی کے سامنے جھکنے کا نام ہے. عبادت کسی کے سامنے اپنی عرضی پیش کرنے کا نام ہے. عبادت کسی کو اپنے اختیارات کا مالک سمجھنے کا نام ہے. جب بندہ یہ غلطی کر بیٹھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے اختیارات سے نواز دیا ہے، تو وہ چوتھی غلطی بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، اختیارات سے نواز دی تو اب اس کو خوش کرنا. وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو سجدہ کر بیٹھتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس سے مرادیں مانگنے لگتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام نظر نیاز دینی شروع کر دیتا ہے. نظر نیاز عبادت ہے، اللہ کے نام ہوگی. ہاں ثواب آپ اسے جسے مرضی پہنچائیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائیں، خلفائے راشدین کو پہنچائیں، حضرت حسن حسین کو پہنچائیں، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہنچائیں، لیکن نام اللہ کا ہوگا. بہرحال توحید کی تیسری قسم میں ٹھوکر نہ لگے تو چوتھے میں نہیں لگتی، کیونکہ جو سب چیزوں کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے وہ عبادت کس کی کرے گا؟ اللہ کی کرے گا. جو سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ بڑے کام اللہ کے ہاتھ میں، چھوٹے کام اللہ نے تقسیم کر دیے، تو عبادت میں آ کے کیا کرے گا؟ بڑے کاموں کے لیے اللہ کی عبادت کرے گا، چھوٹے کاموں کے لیے چھوٹوں کی عبادت کرے گا. شرک فی العبادت. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ انتہائی مختصر چند الفاظ میں بات کر رہا ہوں. یہ بنیادی طور پر توحید کی 4 اقسام ہیں، اور بالکل اس کے مخالف شرک کی بھی 4 اقسام بن جاتی ہیں. توحید فی الذات، شرک فی الذات. توحید فی الخالقیت، شرک فی الخالقیت. توحید فی التصرف والتدبیر، شرک فی التصرف والتدبیر. توحید فی العبادہ یا توحید فی العبودیہ، ٹھیک ہے، شرک فی العبادت یا شرک فی العبودیت. توحید کی ان 4 اقسام میں سے اکثر اقسام میں مشرکین مکہ شرک نہیں کرتے تھے. 2 میں تو بالکل نہیں کرتے تھے. تیسرے میں بھی آ کے بڑے بڑے کام اللہ کے ہاتھ میں سمجھتے تھے، چھوٹے چھوٹے کام چھوٹوں کے ہاتھ میں سمجھتے تھے. عبادت اللہ کی بھی کرتے تھے، پھر غیروں کی بھی کرتے تھے. اچھی طرح انالیسس کریں تو کم سے کم 2.5 درجے وہ توحید کے قائل تھے. 2 درجے تو خالص توحید کے قائل تھے. 2 درجے خالص توحید کے قائل تھے. بڑے کاموں میں بھی صرف اللہ ہی کو سمجھتے تھے، بڑے کام اللہ ہی کرتا ہے. چھوٹے کاموں میں آ کے شرک کرتے تھے. لیکن اللہ نے ان کی محدود شرک کی وجہ سے ان کی توحید کو قبول ہی نہیں کیا. شرک اتنی گندی چیز ہے. اللہ نے جو ان کی توحید صحیح تھی اس کو بھی قبول نہیں کیا. جتنی صحیح توحید پر وہ کاربند ہے اس درجے کو بھی اللہ نے قبول نہیں کیا. اللہ نے نہ زکوٰۃ قبول کی، نہ نماز قبول کی، نہ توحید فی ذات کا صحیح تصور قبول کیا، نہ توحید فی الخالقیت کا صحیح تصور ان کا قبول کیا. ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر جہنم لکھ دی. یہ اب عبادت کسے کہتے ہیں اس کو بھی میں 4 عنوانات کے تحت سمجھا دیتا ہوں آپ کو. عبادات کی بھی 4 اقسام ہیں. عبادت کئی دفعہ میں آپ کو اس کی تعریف بتا چکا ہوں، آج زیادہ موقع نہیں، نہ میری ہمت.
عبادت اللہ کی اطاعت کا نام ہے، صرف ایک اللہ کی اطاعت بس. اللہ کو سب کچھ سمجھتے ہوئے، اللہ میں اللہ کے اختیارات، اللہ کی ذات میں اللہ کے اختیارات کو سمجھتے ہوئے اللہ ہی کو ماننے کا نام اللہ کی عبادت ہے. عبادت کی سب سے پہلی اور بنیادی قسم عبادت قلبی ہے. وہ عبادت جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے، آپ کے شعور سے ہے، آپ کے وجدان سے ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات چاہے بیڑا پار کر دے، چاہے بیڑا غرق کر دے، چاہے تقدیر بنا دے، بنا کے بگاڑ دے، بگاڑ کے پھر سنوار دے، یہ اللہ کا کام ہے. یہ ہے عبادت قلبی. اس کے مقابلے میں شرک قلبی، وہ وہی توحید کا تصور آ گیا. شرک قلبی جو سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ نے کسی کو اختیارات دے دیے ہیں، وہ بھی بگاڑ سکتا ہے، وہ بھی بنا سکتا ہے، وہ بھی میری تقدیر سنوار سکتا ہے اور خراب کر سکتا ہے، یہ شرک قلبی ہے. اور یہ عبادت قلبی تمام عبادات کی بنیاد ہے. عبادت قلبی ٹھیک ہوگی، باقی تینوں اقسام ٹھیک ہوں گی. عبادت قلبی کا تصور خراب ہوگا، باقی تینوں اقسام کا تصور خراب ہو جائے گا. آپ دیکھتے نہیں بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ میرے مرشد نے کہہ دیا کہ نمازیں تجھے معاف ہے. اب ایسے کو مرشد کہنا مرشد کی توہین ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ. میرے مرشد نے کہہ دیا نمازیں معاف ہیں. نمازیں اللہ کے نبی کو معاف نہیں تھی، امتی کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگ پیروں کے نام پہ دبا ہے. تصوف اپنی اصل شکل میں بالکل درست ہے، لیکن ان لوگوں نے تصور کی شناخت کو مسخ کر کے رکھ دیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا جنہوں نے تصوف کا سرے سے ہی انکار کر دیا. اگر مارکیٹ میں جعلی نوٹ آ جائے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اصلی نوٹ کا انکار کر دیں. آپ کا فرض بنتا ہے کھرے کھوٹے کو الگ کریں، نہ یہ کہ آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا شروع کر دیں. یہ ہے عبادت قلبی. عبادت قلبی میں تصور ٹھیک ہوگا، آگے تمام عبادات ٹھیک ہوں گی، ورنہ خراب ہے. عبادت کی دوسری قسم عبادت قولی ہے. وہ عبادت جس کا تعلق آپ کے قول سے ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یا اللہ. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے ناردرن ایریا کی طرف، کچھ کراچی میں بھی ہیں، چترال میں بھی ہیں، جن کو آغا خانی اسماعیلی کہتے ہیں. بڑا مظلوم طبقہ بیچارہ یہ. اللہ ہم سب کو اور ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. آغا خان کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کے بوڑھے بوڑھے بھی اگر کروٹ بدلتے ہیں یا تھوڑا بہت ایسا ہوتا ہے جیسے بندے کو تکلیف ہو، بندہ کہتا ہے یا اللہ، وہ کہتے ہیں یا امام یا پیر کہہ دیتے، اس سے مراد وہ آغا خان ہوتا ہے. اندازہ کر لیں. مشرکین مکہ کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی، وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے. یہ قرآن گواہی دیتا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پہاڑ جیسی موجیں جب ان کو گھیر لیتی ہیں تو پھر ایک اللہ کو پکارتے ہیں. ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اسی طرح تو مسلمان ہوئے تھے. ہاں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ میں جب پچھلے دنوں گلگت گیا ہوا تھا تو وہ جو گاڑی کے ڈرائیور تھے وہ آغا خانی تھے، تو میری سے گپ شپ اچھی تھی. بڑے دل کے بڑے نرم لوگ ہوتے ہیں یہ. بس یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان پر محنت نہیں کی. ہم نے ان پر محنت کی ہوتی تو نقشہ کچھ اور ہوتا. یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے اپنی تاریخ میں اچھے دور میں جاپانیوں پر محنت کی ہوتی تو جاپان آج ایک مسلمان ملک ہوتا، جس کے بادشاہ نے خود تقاضا کیا تھا
یہ ایک تاریخ ہے، بڑی دکھتی تاریخ ہے بعض چیزوں میں. بہرحال یہ مظلوم طبقہ اس حوالے سے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب ایک بندہ بندے کی پوجا کرنے لگ جائے. ہاں ان میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم امام کو، اپنے امام کو یعنی آغا خان کو خدا نہیں کہتے. ایسے ہیں ان میں. اور یہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کیونکہ جو ڈرائیور ساتھ تھے وہ مجھے بتا رہے تھے. تو عبادت قولی، جب عبادت قلبی ٹھیک ہوگی تو آپ دکھ میں، سکھ میں، راحت میں، بیماری میں، صحت میں کس کو پکاریں گے؟ یا اللہ. یہ ہے توحید فی یہ ہے شرک فی اللہ کو پکارنا. ایوب علیہ السلام کو بیماری چمٹی، کہنے لگے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مولا مجھے دکھ پہنچ چکا ہے، رحم کرنے والا تو ہے. مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری لگی ہے، لیکن رحم کرنے والا صرف تو ہے. وانت ارحم الراحمین. عبادت قلبی ٹھیک ہوگی، عبادت قولی بھی ٹھیک ہوگی. وگرنہ بندہ کہیں کی مٹی کھائے گا، کہیں جا کے ماتھا رگڑے گا کہ وہاں سے شفا ملے. فلاں علاقے کی مٹی میں بڑی شفا ہے، پھر وہ اس کو جا کے خاک چھاننی شروع کر دے گا. قرآن و شفاء لما فی الصدور، نبی علیہ السلام کے فرمان شفا، اور خود دوائی استعمال کرنا نبی علیہ السلام کی سنت شفا، دعا کرنا سنت شفا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ عبادت قولی. آپ کا اندر سے عقیدہ ٹھیک ہوگا، سینے پہ گولی بھی لگے گی تو اندر سے باختیار آواز کیا نکلے گی؟ اللہ، یا ربی، یا اللہ، یا واحد یا قہار، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک. مولا میں تیرے دربار میں بار بار حاضر ہوں، ساری بلائیں مولا تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے عبادت قولی. آپ تلبیہ پڑھتے ہیں، حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. یہ عبادت قولی آپ ادا کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب پہلے سے اندر عبادت قلبی ہوتی ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ. یہ عبادت قولی ہے. اور اس میں شرک قولی ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے. وہ یا اللہ نہیں کہتا، وہ کچھ اور کہہ دیتا اور سمجھتا اللہ کی طرف مجھے مدد اس کی طرف سے پہنچے گی. یہ شرک قولی ہے. اور عبادت کی تیسری قسم عبادت مالی ہے. وہ عبادت جس کا تعلق مال سے ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، عبادت. آپ فطرانہ دیتے ہیں، عبادت. آپ عشر دیتے ہیں، عبادت. آپ ڈونیشن، چیریٹی جو بھی دیتے ہیں، کس کے نام پہ دیتے ہیں؟ عبادت. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ شرک مالی. وہ شرک جس کا تعلق مال سے ہے. قربانی پہ بکرا ذبح کرتے ہیں، کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ پھر باقی 364 دن بھی کس کے نام پہ ذبح کریں؟ اللہ کے نام پہ. قربانی تو ایک یادداشت ہے. ہاں ثواب جسے مرضی پہنچا ہے، لیکن لیبل اللہ کا لگے گا، نام اللہ کا چلے گا، کیونکہ پروڈکٹ اللہ کی ہے، تخلیق اللہ کی ہے. جب تخلیق اللہ کی ہے، خالق کی ہے، تو نام بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. یہ عبادت مالی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پہ بکرا، چھترا، دمبا دیکھ دے، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک مالی. نام اللہ کا چلے گا، ثواب جسے مرضی پہنچائے. بار بار کہہ رہا ہوں، دیں گے اللہ کے نام پہ، مولوی صاحب کے نام پہ نہیں. یہاں عجیب چکر پڑے ہوئے ہیں، ختموں کے سلسلے ہیں. مولوی صاحب جب تک دیگ میں ہاتھ نہ مارے، سب سے بڑا بوٹا خود نہ اٹھائیں، اس وقت تک آغاز نہیں ہوتا. عجیب بات.
کیوں؟ جس مولوی صاحب کو آپ نے ماہانہ 2000 پہ رکھا ہے وہ پھر ایسے ہی کرے گا نا. عبادت کی چوتھی قسم عبادت بدنی، وہ عبادت جس کا تعلق بدن سے ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، قیام، رکوع، سجود، قعدہ، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت بدنی، وہ عبادت جس کا تعلق بدن سے. آپ رمل کرتے ہیں، آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، آپ یہاں سے چل کے جاتے ہیں حج کے لیے، اڑ کے جاتے ہیں حج کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ عبادت بدنی. اور اس میں کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک بدنی. یہ عبادات کی 4 اقسام. یہ تینوں اقسام تب ٹھیک رہتی ہیں جب عبادت قلبی ٹھیک ہو. وہاں خرابی آئی، نیچے سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے. عبادت قلبی ٹھیک ہو، باقی سب درست ہو جاتا ہے. اب شفاعت پہ تھوڑی سی 1-2 باتیں کر لوں. شفاعت برحق ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، صالحین کی شفاعت نصیب فرمائے، انبیاء اور بزرگوں کی شفاعت نصیب فرمائے، اپنے والدین کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اپنے بچوں کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ فرشتوں کی شفاعت میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے. لیکن شفاعت بھی تو ایک طریقہ ہے نا. شفاعت اجازت کا تصور ہے اسلام میں. بس من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. آیت الکرسی پڑھنے والا شرک کیسے کر سکتا؟ کون ہے جو شفاعت کی جرت کر سکے؟ لیکن شفاعت کے لیے لب کشائی کا موقع کب ملے گا؟ الا بإذنہ، جب اس کی، یہ ہے شفاعت اجازت. اب اجازت ملی کس کے حق میں ملی؟ صرف مسلمان کے حق میں. شفاعت کرنے والا بھی مسلمان، جس کے حق میں شفاعت ہوگی وہ بھی مسلمان. بسم اللہ. ایک اور یہ ہے شفاعت کرنے والا بھی مسلمان، جس کے حق میں ہوگی وہ بھی مسلمان. کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، مشرک کی نہیں ہو سکتی، زندیق مرتد کی نہیں ہو سکتی، ورنہ ابو جہل بھی چلا جائے جنت میں. مسلمان کے حق میں شفاعت کرے گا. کب کرے گا؟ جب اللہ اجازت دیں گے میرے بندے تو اس کے حق میں سفارش کر سکتا ہے. جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس کا اعزاز بعد میں، جو سفارش کر رہا ہے اس کو اللہ آنر پہلے دے رہے ہیں. میرا یہ وہ بندہ ہے نہ جو خود جنت جا رہا ہے، بلکہ میں اس کو وسیلہ بنا کے دوسروں کو بھی جنت میں بھیج رہا ہوں. لیکن اللہ کے ہاں شفاعت وجاہت کا کوئی تصور نہیں. کوئی اپنی وجاہت، اپنے روب و دبدبے سے سفارش کرے، اس کی سفارش قبول کریں آپ، نعوذ باللہ. اللہ کسی کی وجاہت سے مرعوب نہیں ہوتا. یا کوئی بہت ہی اللہ کو پیارا ہے، اس نے سفارش کر دی اور اللہ اس کے پیار کے ہاتھوں مجبور ہو جائے کہ اگر میں قبول نہیں کروں گا تو فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، پیار کے ہاتھوں مجبور ہو جائے. اللہ کسی سے مجبور نہیں ہوتا. آنر ضرور دیتا ہے جیسا درجہ ہے. اللہ امتی کو آنر دیں گے، لیکن سب سے بڑا آنر اعزاز کس کو ملے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شفاعت کبریٰ بھی آپ کریں گے، پھر شفاعت جو سورہ شروع ہوگی اس میں بھی سب سے بڑا نصیب، سب سے بڑا حصہ آپ کا ہوگا. اور ایک امتیوں کی ایک وہ قسم ہوگی پہلے سے جنت میں موجود ہوگی، نبی علیہ السلام کی شفاعت سے اس کے درجے بلند ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل فرمائے. یہ ہے اسلام میں شفاعت کا تصور. بس آگے چلتے ہیں. ہدایت آتی کیسے ہے؟ اس پہ آپ 2-3 جمعوں میں مختلف
چیز عنوانات کے تحت آپ سن چکے ہیں، لیکن میں صرف درجہ بندی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہدایت آتی تب ہے جب بندہ ہدایت لینا چاہے، جس کو کہتے ہیں انابت۔ جو ہدایت لینا نہ چاہے اسے نہیں ملتی۔ نبی کا خاندان لینا چاہے نہیں ملتی، فرعون کا خاندان لینا چاہے تو ملتی ہے۔ انابت شرط۔ جب بندہ یہ نیت کر لے میں نے سچ کو لینا ہے، بس اللہ اس کے لیے سچ کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا میں اور آپ سچ لینا چاہیں اور اللہ سچ دینا، میں اور آپ دین برحق کو قبول کرنا چاہیں اور دین برحق کا چراغ گل ہو جائے، ایسی بات۔ اس لیے کسی بھی غیر مسلم کو دعوت دیں تو اس کو یہی کہیں انتہائی نیوٹرل ہو کے کہ یار رات سونے سے پہلے دعا کر لو، اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، یا اللہ جو دین برحق ہے اس کا راستہ مجھے دکھا دے۔ یہ جو آپ کا کرکٹر ہے وہ یوسف، اس کی آپ داستان پڑھ لینا، وہ یہی دعا کرتا تھا، اللہ نے اس کے اسلام اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ سلمان فارسی آ کے کیسے مسلمان ہو گیا۔ جب انابت ہوگی ہدایت ملے گی۔ یہ ہے صراط مستقیم کے درجے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ انابت، طلب۔ جب ہدایت کی طلب ہوگی تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ہدایت مل جائے گی۔ جب ہدایت ملے گی تو اب ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ ہدایت کے تقاضے کیا ہیں؟ شب و روز اللہ کی مان کے چلنا، اللہ کے رسول کی مان کے چلنا، 5 وقت کی نماز ہر وقت آتی، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، حج زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ ہے، وہ بھی جس پر فرض ہو۔ اسلام تو بڑا مختصر ہے۔ اب ہدایت کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو تیسرے نمبر پر استقامت نصیب ہوگی۔ بندے کو ثابت قدمی نصیب ہوتی، استقامت، ثابت قدمی۔ اور جو ہدایت کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے ثابت قدمی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ روزے میں بھی اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہوتی ہے، روزے میں بھی اس کے ہاتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، دولت ہوتے ہوئے وہ کنجوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہدایت کے تقاضوں پر عمل لے۔ لیکن ہدایت کے تقاضوں پر عمل ہو تو استقامت تیسرے نمبر پہ ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب ثابت قدمی میں ایک وقت گزر جاتا ہے جو اللہ کو پتہ ہے، اللہ بندے کو چوتھے اور آخری درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ ہدایت کا جو سب سے پیک لیول ہے اسے کہتے ہیں ربط قلب۔ اللہ بندے کے دل کو تھام لیتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے دل کو تھام لے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں اصحاب کہف جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دل کو تھام لیا تھا۔ 313 اپنے سے 2-3 گنا دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اللہ نے دلوں کو تھام لیا تھا۔ یہ ہے ربط قلب۔ اور اسی کا ذکر ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور یہ ربط قلب صحابہ کو حاصل تھا، اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں بھی رکھ دے۔ یہاں سے پھر بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ انعام کے طور پر اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ غلطی سے غلطی ہو جائے الگ بات ہے، جان بوجھ کے اب غلطی اس سے نہیں ہوتی۔ اب یہ درجہ کس کو حاصل ہے اللہ کو پتہ۔ اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں رکھ دے کہ ہم ہدایت سے پلٹ ہی نہ سکیں۔ اور اس کا ذکر اولئک علی ھدی من ربہم پر کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یہی لوگ جو متقین کی صفات ہیں، یہ ہدایت کی سواری پر سوار ہیں۔ بندہ سوار ہوتا ہے تو سواری سوار کے قابو میں ہوتی ہے، ادھر ادھر وہ بے قابو تب ہوتی ہے جب سوار ہونے کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے، فراموش کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسا چوتھا درجہ ہے کہ اس سے پھر واپسی نہیں ہوتی۔ اس کے مد مقابل گمراہی، ہدایت جاتی کیسی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، ہدایت آتی کیسی ہے۔ اب ہدایت جاتی کیسے ہے؟ ہدایت واپس جانی شروع ہوتی ہے، رخصت ہونی شروع ہوتی ہے، یا پہلے سے بندہ ہدایت پہ نہیں ہے تو مزید وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کب؟ اس کا پہلا درجہ غفلت ہے، جو پچھلے جمعے بھی میں نے سورہ انبیاء کی آیات پڑھی، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جب بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے
دین کی قیمت دل سے نکل جاتی ہے، اہل دین کی قیمت دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ، اگر اس غفلت کا بر وقت علاج نہ کیا یہ ترقی کرتی ہے، اس لیے اپنی اولاد پہ نظر رکھا کریں، اپنے دوستوں پہ نظر رکھیں، اور یہ ترقی کرتے ہوئے شک میں تبدیل ہو جاتی ہے، بندہ دین کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہونے لگتا، وہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ غفلت کے نتائج ہوتے ہیں۔ جب یہ شکوک و شبہات بڑھنے لگے تب بھی علاج ممکن ہے، اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا گیا یہ شکوک یقین میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس تیسرے کا نام ہے ضلالت، غفلت، شک، ضلالت، گمراہی تیسرے نمبر پہ۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی؟ غفلت سے ہوئی، غفلت میں پڑا، شک میں پڑا، شک نے ترقی کی، وہ شک یقین میں بدل گیا، اب وہ دین سے دور ہو گیا، اب اسے زکوٰۃ پہ یقین نہیں، نماز پہ یقین نہیں، حج پہ یقین نہیں، یہ سب نعوذ باللہ وقت ضائع کرنے کی چیزیں ہیں۔ اب اس پہ بھی ایک عرصہ گزر جاتا ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن جب بندہ پھر بھی نہ سنبھلے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے ختم قلب، مہر جباریت، اس کے بعد واپسی نہیں ہوتی، اس کے بعد واپسی نہیں ہوتی۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو ہدایت کی طرف آ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ کو پتہ ہے کون ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو تبلیغ کرنا۔ لیکن اللہ کے علم میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اب زندگی زندہ رہتے ہوئے بھی ان حدود کو کراس کر جاتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب ان کو ہر برائی اچھی لگتی ہے اور ہر اچھائی ان کو بری لگتی ہے۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کو ان کے برے اعمال اللہ خوشنما بنا دیتے ہیں۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ آپ نے دیکھا ہے اس سے بدبخت انسان کو جس کے لیے اس کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، اب ان کو بڑا اچھا دیکھتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ آخری درجہ ہے کہ گناہ اچھا لگنے لگے اور بندہ گناہ پہ دلیل دینے لگے، نیکی بری لگے اور بندہ نیکی کے خلاف دلیل دینے لگے۔ یہ ضلالت کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں۔ آخری درجہ بھی رہتا ہے، آخری درجہ ہے جدال، مجادلہ۔ بندہ جب یہ سب کچھ رکھتا ہے، تھوڑا سا مکس ہو گیا لیکن آپ تھوڑا سا خیال کیجیے گا۔ پہلا درجہ غفلت ہے، اس کے بعد غفلت کی وجہ سے بندہ شک میں مبتلا ہوتا ہے، شک کے بعد وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب گمراہ ہے کیا ہے؟ گناہ اسے اچھا لگنے لگتا ہے اور نیکی اس کو ایک وقت اس پہ گزر جاتا ہے، لیکن پھر وہ آخری سٹیپ پہ آ جاتا ہے۔ وہ آخری سٹیپ کیا ہے؟ ختم اللہ علیہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، سمجھے؟ وہ مزید اس پہ پکا ہو جاتا ہے، اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور اس کا ذکر باقاعدہ قرآن کے اندر ہے۔ ایسے حضور کے دور میں ایسے مشرکین موجود تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ ان کی واپسی ممکن، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ جملہ علت کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا جتنے ایمان لائے، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرما۔ تو توحید کی 4 اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس کے مقابلے میں شرک کی 4 اقسام سامنے رکھ دی۔
اللہ کی ذات میں توحید، اللہ کی خالقیت میں توحید، سب کچھ کرنے میں اللہ کی توحید اور عبادت میں اللہ کی توحید۔ اسی کے مخالف 4 اقسام ہیں، جو ذات میں شرک کرے، خالقیت میں شرک کرے، اللہ کے چھوٹے کام اور بڑے کام ہوں اس میں کسی کو شریک ٹھہرائے، عبادت میں شرک کرے۔ پھر عبادات کی 4 اقسام میں نے آپ کو بتا دی، ایک کا تعلق آپ کے دل سے، ایک کا تعلق آپ کی زبان سے، ایک کا تعلق آپ کے مال سے، ایک کا تعلق آپ کے بدن سے۔ پھر شفاعت کی 3 اقسام میں نے آپ کو بتا دی، شفاعت وہی برحق ہے جس کی اللہ اجازت دے، وگرنہ نہ اللہ کسی کے پیار سے مجبور ہوتا ہے، نہ کسی کے رعب و دبدبے سے مجبور ہوتا ہے، شفاعت بھی ہو گئی۔ ہدایت آتی کیسی میں نے وہ بھی بتا دی، جب تک تمنا نہیں ہوگی ہدایت نہیں ملے گی، نیت نہیں ہوگی تو ہدایت انابت کہتے ہیں، جب نیت ہوتی ہے ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت کے تقاضوں پر عمل ہو اللہ ثابت قدمی نصیب کرتے ہیں، ورنہ ہدایت کے مسلمان ہوتے ہوئے ہدایت کے تقاضوں پر عمل نہ ہو تو ثابت قدمی نصیب نہیں ہوتی۔ ثابت قدمی نصیب تب ہوتی بندہ ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرے، یہ استقامت تیسرا درجہ ہے۔ اور جب بندہ ایک مسلسل استقامت دکھاتا جائے اللہ پھر ایسے اللہ کو وہ بندہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں، اب گمراہی کے چانس ختم ہو جاتے ہیں، جیسے اصحاب کہف آپ کے سامنے اور صحابہ کرام آپ کے سامنے ہیں۔ اور ہدایت جاتی کیسی ہے، بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے تو ہدایت چل نکلتی ہے، روٹنے لگتی ہے، اور غفلت بڑھ جائے تو بندہ دین کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، اور شک کا بر وقت علاج نہ کیا تو بندہ گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہی کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو پھر آخری درجہ آتا ہے اللہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔